سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله على محمد اللهم صل على محمد. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو بلکہ جو شے اس کائنات میں موجود ہے کسی شے کا وجود اگر اس دنیا میں ہے تو بس صدقہ محمد والے محمد، کیونکہ اگر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں تو باقی چیزیں بھی سرکار کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے مصطفیٰ اگر آپ ہمیں مقصود نہ ہوتے تو ہم کائنات کو ہی نہ بناتے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا ہادی ہمارے درمیان بھیجا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، گزشتہ نبی جتنے بھی گزرے، اور اتنی بڑی بڑی ان نبیوں کی زندگیاں تھیں. نوح علیہ السلام کی عمر مبارک آپ دیکھیں، بڑی طویل عمر. یہاں تک کسی نے لکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ 950 سال عمر ہے، کوئی کہتا ہے کہ 950 سال فقط نوح نبی نے تبلیغ کی ہے. یعنی اب اتنی بڑی جن نبیوں کی عمریں تھیں، لیکن ہمارے سرکار رحمتاً للعالمین نبی کل 20 سال خاموشی کے، 20 سال مکے میں گزارے. 13 سال نبی نے اس تبلیغ میں گزارے کہ اس تبلیغ کے درمیان بھی نبی پر کوئی کوڑا پھینکتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا رہا. اللہ کے نبی نے میں کہوں یہ وہ مبلغ اعظم ہے، اتنی تبلیغ کی نبی نے. باقی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر اگر ہم جناب عیسیٰ تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے یہ نہیں کہا. پورا قرآن آپ پڑھنے جاتا ہے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، جائیں آپ جو کچھ آپ نے تبلیغ کی ہے اس کا آپ اس امت سے اجر مانگیں. اجر کا حکم فقط ہمارے نبی کو ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرا مصطفیٰ آپ سے سوال کریں اجر کا. تو میں سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول، برادران اہل سنت کی ہاں تاریخ 12 ربیع الاول ہے. برادران اہل تشیع 17 ربیع الاول مناتے ہیں، لیکن 12 ہو یا 17 ولادت اسی ہستی کی ہے کہ جس پر ایمان کے بغیر بندہ نہ اس دنیا میں ایمان پر رہ سکتا ہے، نہ قبر میں ایمان پر رہ سکتا ہے. ایمان سرکار دو عالم کی ذات پر ہونا ضروری ہے. عزیزو، یہ وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد کا مطلب یہ ہے گواہ. گواہ کا مطلب ہے کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی تب یہ مصطفیٰ دیکھ رہا تھا.
اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، مصطفیٰ ان پر گواہ ہے۔ خوشخبری والا دے کے بنا کرنے والا بھیجا ہم نے۔ اور آخری جو ہے اس میں وہ یہ ہے سراج منیرہ۔ یہ سراج منیرہ ایسا چراغ، ایسا سراج کہتے ہیں چراغ کو، ایسا چراغ بنا کر بھیجا کہ جو چراغ دوسرے چراغوں کو روشن کر دینے والا چراغ۔ نور مصطفیٰ دنیا میں آیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، احادیث مختلف ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے۔ پھر کہیں فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے قلم ہے یا پہلے مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ سرکار بتائیے کہ پہلے قلم ہے یا پہلے آپ کا نور ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ نور بھی میں ہوں، وہ قلم بھی میں مصطفیٰ ہوں۔ عزیزو، بیان کرنے کو بہت کچھ ہے، ہم سارے اگر بیان کرنے لگ جائیں قیامت کا دن آ جائے گا، شان مصطفیٰ اور فضیلت مصطفیٰ ختم ہونے والی نہیں ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا آخر میں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو سرکار دو عالم کی ذات گرامی پر، کیونکہ سرکار دو عالم کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول فقط اسٹیٹس لگانے کا نام نہیں ہے۔ اسٹیٹس ہم لگاتے ہیں، اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کردار۔ جو بندہ جیسا اسٹیٹس لگاتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرا یہ کردار ہے۔ 12 ربیع الاول کو جب بندہ لبیک یا رسول اللہ کا اسٹیٹس لگاتا ہے تو وہ کردار فقط 12 ربیع الاول کے دنوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، پوری زندگی میں آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہو۔ یا رسول اللہ، لبیک کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں، میں مسجدوں میں غیر حاضر ہوں، میں مجلسوں میں غیر حاضر ہوں، میں آج کے بہترین دن جو یہاں پیغامات پہنچائے جا رہے علماء کرام اور طلباء حضرات، ڈاکٹر حضرات جو یہاں بہترین پیغام دیں گے، ہم ان سے وہاں غیر حاضر ہیں۔ نعت، تقریر، اب جتنی بھی ہو، اس کے پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، سننے کے آداب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ہاتھ میں اٹھانا ہے، مس کرنا ہے تو اس کے لیے وہ تو وضو واجب ہے۔ لیکن ایک ہے، 2 قسم کے قرآن ہیں، قرآن ایک ہی ہے، لیکن یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ ہے صامت قرآن، یہ بولتا نہیں۔ سرکار دو عالم کی ذات ہے ناطق قرآن۔ جب ہم نام مصطفیٰ سے اپنے زبان کو ہم معطر کر رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ذکر کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ قرآن مجید پڑھتے وقت ہمارے جوان بیٹے بیٹیاں گھر پہ جتنے بھی جو بھی ہوں، گھر پہ پڑھے یا جہاں بھی، تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہم کس طریقے سے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا ضرور، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ ہم کسی عام محفل میں نہیں ہیں، ہم اس محفل میں ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو اور جھک جھک کر جبرائیل اور میکائیل جیسے فرشتے جھک جھک کر ذکر مصطفیٰ سن رہے ہو۔ سرکار دو عالم کی وہ ذات ہے کہ سرکار دو عالم کو اگر
پہلی لوری سنائی ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے. پہلی رات پڑھنے والے سرکار کے ہیں حضرت ابو طالب. کل ہی میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، برادران اہل سنت کے بڑے بہترین معتدل عالم، وہ بڑے خوبصورت تمام. یہ ایک بہترین سلسلہ ہے جہاں ہم سارے اکٹھے ہیں. یہ اتحاد کی علامت ہے، یہ وحدت کی علامت ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ چراغ روشن ہوتا رہے گا، یہاں سے بہترین درس جاتا رہے گا. کیونکہ سرکار دو عالم فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سب ہے. سب کے لیے سرکار. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں مسلمانوں کو خطاب کہیں بھی نہیں ہے، یا مومنوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس یا لوگوں سے خطاب. سرکار دو عالم الحمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب بندہ اگر جائے حدود دیکھے عالمین کی حدود کہاں تک ہیں. کوئی کہے گا پاکستان سے امریکہ، کوئی کہے گا وہاں تک جہاں تک سات سمندر، آگے کچھ بھی نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. عالمین کی حد دیکھنی ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. تو جہاں جہاں تک اللہ رب ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ رحمت ہے. ہمیں اس کی کوئی حد، مصطفیٰ کی شان کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے. تو وہ عالم دین بیان کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم جب دنیا میں آئے، حضرت ابو طالب نے علیہ السلام نے اپنی گودی میں لیا اور ایک بہت بڑا قصیدہ پڑھا ہے. یہ دیوان ابو طالب میں موجود ہے. بہت بڑا قصیدہ انہوں نے پڑھا ہے. اور یہ کب پڑھ رہے ہیں؟ ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا، ابھی مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا، رسالت کا اعلان ہی نہیں ہوا. اس سے کئی سال پہلے جناب ابو طالب فرما رہے ہیں کہ النبی محمد، یہ میرا بھتیجا نبی ہے. آخر میں فرماتے فرماتے وہ کہتے ہیں واللہ واللہ واللہ، 3 دفعہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر جناب ابو طالب فرماتے ہیں اے میرے بیٹے محمد، یہ کفار اور یہ مشرکین اس وقت تک آپ کا بال بیکھا بھی نہیں کر سکتے جب تک میں ابو طالب زندہ زمین میں دفن نہیں کر دیا جاتا. اب تو سوچیں قرآن نازل نہیں ہوا، رسالت کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا نبی ہے، بھتیجا نبی ہے. عزیزو، جتنے بھی سرکار کے پاس آ کر بیٹھے، کوئی ایسا شرف حاصل کیا کہ کوئی رضی اللہ بن گیا، کوئی علیہ السلام بن گیا، کچھ تو ایسے بھی تھے جو پاس بیٹھ کر بھی منافق کہلائے. سورہ منافقون ہے بالکل. یہ کس کے لیے ہے؟ اذا المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، میرا مصطفیٰ یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا مصطفیٰ یہ جھوٹے ہیں. وہ کیسے بد نصیب تھے کہ جو ایسے، جنہوں نے ایسے نور کو دیکھا، ایسے ہادی کو دیکھا، ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے بد نصیب. سرکار دو عالم کی وہ ذات ہے کہ سرکار اگر کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا وہ ہو جاتی ہے. آپ سب کا یہ عقیدہ ہوگا کہ سرکار کی ذات میں وہ طاقت ہے کہ سرکار کہیں کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے. کیا سبب ہے؟ ہو جا وہ ہو جاتی ہے. اس نبی علیہ السلام کی زبان میں ایسا اثر، لیکن اگر بندہ ہدایت کا طالب نہ ہو، ہدایت کا طلبگار نہ ہو،
تو پھر رسول اللہ کی زبان بھی ابو لہب جیسے بندے پر اثر نہیں کرتی۔ رسول اللہ کی زبان با اثر زبان ہے۔ ہم یہی آپ ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں دوسرے کو، بھائی عمل کرو گے تو زبان پہ اثر آئے گا۔ رسول اللہ جیسا عمل کرنے والا کون ہے؟ رسول کی زبان میں ایسا اثر، لیکن بندے ہدایت نہیں پائے۔ ابو لہب وہ تو بھی مرتد رہا، کافر رہا، مشرک رہا۔ لہذا جو رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت کی اور آپ کے اخلاق سے، آپ کے دروس سے انہوں نے وہ فیض حاصل کیا کہ رہتی دنیا تک دنیا انہیں سلام کرتی ہے۔ اور اگر کسی کی بھی عزت ہے تو سرکار دو عالم کی وجہ سے عزت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں میں سرکار دو عالم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کے صدقے اتحاد و وحدت پیدا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے دل میں اگر کچھ ایسا خراش ہے، خداوند کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے وہ دور فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ رب العزت تا قیامت سرکار دو عالم کے صدقے دن بدن ترقی عنایت فرمائے۔ یہاں جو جتنے طلباء طالبات جس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں، خداوند کریم ان کو نیک مقصد میں کامیابی و کامرانی عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔